بٹھنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹھنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ چکے تھے۔ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے شیونگ کا سامان خریدا اور سگریٹ لیے۔ وائرلیس سیٹ بھی خاصی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ ایک ہی بیگ میں ذاتی سامان اور وائرلیس تھا۔ اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ طاری ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم پیسنجر ٹرین میں دلی تک سفر کریں گے، تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر ساپہر 3 بجے دلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے اپر کلاس کے ٹکٹ لیے۔ بٹھنڈا اسٹیشن پر ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی۔ ہم نے ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اس میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا ایک بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے گا۔ جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کے خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین میں سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس سے دکھائی دے رہے تھے، ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی 2 سکھ موجود ہوں وہاں کہہ کے اونچی آواز میں باتیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ اپنی آزادی کی منزل 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کر محتاط سے تھے۔ میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار نہایت مختصر جواب دیا۔ ہم نے بٹھنڈا سے براستہ دلی جانے سے پہلے جلندھر اور پھر دلی جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑے بھارتی چھاؤنیاں تھیں: جلندھر، لدھیانہ اور امبالہ۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ دلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی فیلڈ انٹیلیجنس FIU یونٹ کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے بھی دکھائی دیتے۔ اس کی وجہ لازماً مشرقی پاکستان سے ہمارے فوجیوں کی بھارت کے POW کیمپ سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ علاوہ ازیں 16 اگست 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ہی پکڑنے کے لیے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بٹھنڈا سے دلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل دیکھیں۔ ایک تو بٹھنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی اور 2 ٹرینیں دیکھیں جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13 روسی ٹینک، PT-76 ٹینک، چند توپیں، ہواٹرز اور ٹائیگر کیٹ میزائل کی بیڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیہ دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستان سرحد کی طرف جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ اب وہ مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ٹینک یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہیں۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھیں۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ تقریباً 9:30 بجے رات ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔
دلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے، بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح ہے۔ ہم نے اس اسٹیشن پر سے گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ چوک کی طرف ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ چونکہ بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں ہے، اسی لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو ایسے معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کرایا جو گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2-2 کی ٹولی میں دلی گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی میں دوسرے راستے بھی تلاش کیے۔ ہمارا قیام پہلی منزل پر تھا اور ایک منزل سے نیچے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔ دوسرے روز میرے چاروں ساتھی گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کم از کم 4 عدد ریڈی میڈ پینٹ قمیض اور جوتے اور ضرورت کا دیگر سامان بھی لے لیں، جو انہوں نے شام تک خرید لیا۔ دشواری تو مجھے پیش آئی، میرے لمبے قد کی وجہ سے مجھے ریڈی میڈ کپڑے نہ مل سکے۔ میں نے نارتھ پیلس میں تقریباً سب دکانیں چھان ماری جہاں سے صرف ایک سفاری سوٹ میرے سائز کا مل سکا۔ میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ، ایک ڈنر سوٹ اور قمیضوں کا کپڑا خریدا اور اسی دکان سے ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دیا۔ بوٹ بھی میرے سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا اور مختلف کلبوں خصوصاً سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے کپڑے خریدنے تھے۔ ہم نے 2 دن دلی میں گھوم پھر کر گزارے اور نئی دلی اور پرانی دلی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھے۔ میرے ساتھیوں کو پرانی دلی اور مجھے نئی دلی میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان سے آنے والے کانٹیکٹ سے ملنے کی جگہ میٹنگ پوائنٹ میں نے دیکھا اور وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی ذہن نشین کر لیے۔ 2 روز بعد میں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کیرونیشن ہوٹل میں چیک ان ہونے کا کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 4 اسٹار ہوٹل پاکستان سے ہی میرے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے اور بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہی کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا، لیکن ان دنوں بالکل اجڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے پتھر مار مار کر بیشتر شیشے توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ اب ہمیں انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا، جس نے ہماری روانگی کے 10ویں دن مجھے ملنا اور ڈاک دینی تھی، جس میں ہمیں مزید ہدایات ملنی تھی۔ اس دوران ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلا اسٹیشن بابینا آتا ہے۔ ان 2 اسٹیشنوں کے درمیان بھارتی 1 آرمڈ ڈویژن یعنی ایک پورا ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرمڈ بریگیڈ کی بیس تھی۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی بھی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ کور ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لیے ٹیکسی یا کوئی سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال تھا، اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی ہو تو حاصل کریں۔ اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کو بھی میں نے آگرہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاؤنی کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی ہوں وہ حاصل کرے۔ خود اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے ذرائع تلاش کرنے تھے۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ باوقت ضرورت ان کے ٹھکانوں کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ دلی میں 2 دن قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کا کہا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہم کناٹ سرکس میں ایک ریسٹورنٹ میں طے شدہ وقت کے مطابق ملنا تھا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزارنا شروع کر دیں۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی لوگ آنے لگتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشن ہوٹل میں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی
اور میں نے انہی میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ ان اونچی سوسائٹی کے ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانا، آئی ایم سوری کہہ کر تعارف کرانا اور پھر ان کی دعوت پر انہی کے ٹیبل پر بیٹھ جانا ایک معمولی سی بات تھی، خاص طور پر جب کہ وہ مخمور ہو۔ ایک آدھے گھنٹے میں ہی بالکل اجنبی لوگ ہاتھ سے فری ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں خود کو لوز ٹی کا ایک بیپاری ظاہر کیا جو کلکتے سے چائے بمبئی منگواتا اور اپنی کمپنی کی بلینڈنگ کر کے چائے کے بیپاریوں کو بیچتا تھا۔ شاید گزشتہ کسی صفحے میں عرض کر چکا ہوں کہ چائے کی بلینڈنگ میں نے چٹاگنگ میں ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈنگ کا مطلب ہے کہ مختلف اقسام کی چائے کی گریڈنگ کر کے مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا۔ لپٹن، بروک بانڈ، اسفانی اس طرح اپنے برانڈ تیار کرتے ہیں۔ دارجلنگ، اورنج پیکو چائے کا شمار دنیا کی بہترین چائے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا کام یہ تھا کہ لپٹن کی گرین لیبل چائے جس میں 50% تک اورنج پیکو ہوتا ہے اسے بروک بانڈ ریڈ لیبل میں چائے سے ملا کر ایک برانڈ اپنی چائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت پر چھاؤنیوں میں فروخت کروں۔ چھاؤنیوں میں فوجی جوانوں سے NCOS سے لنگر کی چائے لوز ٹی میں ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ADOS یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائزنگ تک رسائی کی صورت میں مجھے پورے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر مل سکتا تھا۔ اس طرح بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈر مل سکتے تھے اور اس طرح میری رسائی افسران اعلیٰ تک ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہو جائے اور اس طرح میری پہنچ ان کے دفاتر میں بھی ہو جائے۔ پھر مجھے اپنا کام کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ کی بیگم بھی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ کی بیگمات بھی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ افسر بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور وہ ڈھلتی جوانی کی آخری بہاریں لوٹنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اکثر جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن اپنی اپنی طاق میں اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے اور ان کی یہ کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے چاروں ساتھی بھی واپس لوٹ آئے، نہایت مفید معلومات لائے۔ آگرہ چھاؤنی تقریباً خالی تھی اور چھاؤنیوں میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد گئے ہوئے تھے۔ جاٹ اور سکھ رجمنٹ کی 2 بٹالین وہاں موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینا کے درمیان آرمڈ ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں ایمونیشن ڈپو تھا اور وہاں کی سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے ملک دشمن نہیں آئے تھے۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں بہرحال انہیں دور کرنا تھا۔ اب ہم اپنے کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں، اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو وہاں سے فوراً غائب ہو جاؤں اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اسی جگہ اسی وقت پھر 15 منٹ انتظار کروں۔ میں مقررہ وقت سے قریب 10 منٹ پہلے اسی جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ خاصا گنجان علاقہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک بک اسٹال پر مختلف رسالے دیکھے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی مجھے کانٹیکٹ دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پہچان کی۔ سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد مجھے اپنے دائیں بازو کو ایک مخصوص حرکت دینی تھی جس کے جواب میں کانٹیکٹ نے بھی ایک مخصوص حرکت کرنی تھی۔ دونوں طرف سے مثبت حرکات کا مطلب سب اچھا تھا۔ کسی خطرے کی صورت میں مجھے رومالوں کو ہاتھ میں پکڑنا اور دوسری قسم کی جسمانی حرکت تھی۔ میں نے ان طریقوں کی وضاحت اسی لیے نہیں کروں گا کہ بہت ممکن ہے کہ اب بھی یہی طریقہ رائج ہو، اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ آگے ایک فروٹ کی دکان تھی۔
میں نے مختلف فروٹ دیکھے، دام پوچھنا شروع کیا۔ میں نے کپڑے کا ایک تھیلا ہمراہ لے گیا تھا۔ ان دنوں پلاسٹک کے شاپر نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پہلے 2 کلو آم لیے۔ دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں آم ڈال کر مجھے دیے، جو میں نے تھیلے میں ڈال دیے۔ اب میں بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے تھا، کانٹیکٹ میری بائیں جانب کھڑا تھا۔ میں نے لیچی دکھانے کو کہا۔ جو ہی دکاندار لیچی اٹھانے کو واپس گھوما، کانٹیکٹ نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی اور پھرتی سے میرے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں نے کچھ لیچی لی اور دام دے کر واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ نے بھی میرے جانے کے بعد یقیناً کچھ فروٹ ضرور خریدا ہوگا۔ قریب ہی ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا۔ کچھ دیر دور جانے کے بعد ٹیمپو چھوڑا اور بس پکڑی، پھر بس چھوڑی اور دوبارہ ٹیمپو میں بیٹھ گیا، اور اپنی رہائش گاہ تک پہنچتے پہنچتے میں نے قریباً 3 گھنٹے سے زیادہ کا سفر اسی لیے کیا کہ اگر میری سرویلنس ہو رہی ہو تو اسے جھٹک سکوں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا۔ پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں 8 ورق تھے، جن کی ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا اور 10,000 بھارتی روپے تھے۔ میں نے موم بتی جلائی، صفحات کے سادہ ورق کو موم بتی سے گرمی پہنچائی۔ آہستہ آہستہ نارنجی رنگ کے حروف ابھرنے شروع ہو گئے اور 15 منٹ تک سارے صفحات کی خفیہ روشنائی سے لکھی عبارت نمایاں ہو گئی۔ یہ 8 ورق ہم 5 کے لیے تھے۔ خیریت سے بارڈر کراس کرنے اور دلی پہنچنے پر مبارکباد دی گئی تھی۔ حوصلے بڑھانے کے لیے الفاظ کی تھپکی اور مجھے ایک نئے مشن کو سب پر فوقیت دیکھ کر فوری طور پر اسے مکمل کرنے کا حکم تھا۔ ڈاک ملنے کی رسید، حالات کا سرسری جائزہ اور اب تک کے کام کو لکھنے کی ہدایت تھی۔ میں نے جواب لکھنے کے لیے پہلے سے تیار کردہ خفیہ روشنائی سے 2 صفحات لکھے اور ورقوں کی دوسری جانب انگلش نظموں کے کچھ حصے لکھے۔ خفیہ روشنائی اب بھی کوئی بھید نہیں ہے۔ آج کل میکرو فلم کے ذریعے کامن پن کے سرے جتنی جگہ میں 40 سے زیادہ صفحات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جو خفیہ روشنائی حاصل کرتے ہیں وہ پیاز، لہسن یا لیموں کا پانی ہوتا تھا۔ اس سے کاغذ پر لکھا جائے تو سوکھنے کے بعد کاغذ پر کوئی نشان نہیں رہتا، اور جب اس سے کاغذ کو گرمی پہنچائی جائے تو لکھے ہوئے حروف نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مجھے اگلے دن کانٹیکٹ کو ایک دوسری جگہ 10 بجے ملنا اور اپنا پیکٹ اسے دینا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ہم مقررہ جگہ پر ملے۔ میں نے اپنا پیکٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ساتھیوں کے خط بھی میں نے کانٹیکٹ کے واپس جانے کے بعد انہیں دیے۔ ہم اپنے وطن سے پہلے رابطے پر بہت خوش تھے۔ ان 8 ورقوں نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تجدید عہد کی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس ہوٹل آ گیا اور نئے مشن کی تکمیل کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے لپٹن گرین لیبل، بروک بونڈ ریڈ لیبل کے 6 ٹن لیے۔ رات کو ان کی بلینڈنگ کی اور انہیں اس انداز سے 200 گرام کے پیکٹوں میں باندھ کر سلوشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی عملی تکمیل کے لیے دلی سے باہر جانا چاہتا تھا، لہذا رات بھر مختلف ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن میں نے ساتھیوں کو الوداع کیا۔ ٹرانسمیٹر جو ان کے آگرہ اور جھانسی جانے کے دوران میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، انہیں واپس کیا۔ ہوٹل واپس آ کر میں جلدی ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنے کانٹیکٹ کو ایک نئی جگہ اور بعد دوپہر کا وقت دیا۔ 12ویں روز اسے ملنے کو کہا تھا۔ میں چاہتا تھا 12 دنوں میں اپنی نئی اسائنمنٹ کی مفصل رپورٹ بنا کر بھیج سکوں۔ میں نے اپنی غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو اپنا سیکنڈ نمبر 2 مقرر کیا۔ یہ چاروں چونکہ میرے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے اور پھر میں نے ہی انہیں کیرونیشن میں منتقل کر دیا تھا، اس لیے انہیں میں نے ہوٹل کے باہر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مجھے جو حالات پاکستان سے روانگی کے وقت دی گئی تھی، میں نے ان میں کچھ رد و بدل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بیٹھے بھارت کے اندرونی حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 71 میں سابقہ مشرقی پاکستان میں
بھارت کی ناقابل یقین کامیابی نے انہیں کچھ زیادہ ہی خود اعتماد بنا دیا تھا۔ دلی میں چند روز قیام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہاں سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی۔ دلی کے ایک کاسموپولیٹن شہر اور وہاں بھارت کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا، انہیں وہ شکست دے کر تقریباً مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ مختصر یہ عرض کروں کہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ہدایت کے خلاف کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ تبدیلیاں محض رہائش بارڈر کے گارڈز کو واپس بھیجنے اور دلی پہنچنے کے لیے طے شدہ راستے کی بجائے مختلف راستہ اختیار کرنے تک تھیں، کیونکہ بارڈر کراس کرنے کے بعد مشن کی کامیابی اور ساتھیوں کا تحفظ قلیلاً میری ذمہ داری تھی۔